Good evening, doctor. Greetings to you. I'm a Hindu. My name is Sandeep, and I've been watching your videos on YouTube since long time. Being a Hindu, I do respect other religions. I do respect Allah, Prophet Muhammad. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میں ایک ہندو ہوں اور میرا نام سینڈی ہے اور طویل عرصے سے موبائل سے آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بھی احترام کرتا ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی اسکول میں بائبل اور عیسائیت کے بارے میں پڑھایا گیا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میں ایک ہندو ہوں اور ہندو خاندان میں پیدا ہوا ہوں اور کبھی کبھی اس طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ دوسرے مذاہب کی طرح ٹھیک ہے، سبھی مذاہب کے مابین کچھ مشترکہ ربط ہے۔ میرے مالی حالات بھی ٹھیک ہیں۔ میں جو کچھ زمین پر دیکھ رہا ہوں کہ اس زمین پر بہت سے مذاہب موجود ہیں۔ میں سائنس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور ہر انسانی جسم کا خمیر ایک جیسا ہوتا ہے۔ تمام جسم ایک جیسے ہیں۔ ہر انسانی جسم میں دل ہے، دل جسم میں دھڑکتا ہے اور خون کے بہاؤ کی روانی ہوتی ہے، اور سب کے ناک بھی ایک جیسے ہیں۔ اگر سب کچھ یکساں ہے تو خالق بھی وہی ہونا چاہیے۔ طاقت بھی ایک جیسی ہے اور بہت سے مذاہب بھی موجود ہیں جو اب مستقبل میں ہونے والا ہے، کیونکہ اگر ہزاروں سال پرانی کتابوں کی تاریخ پڑھیں تو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ کیا ہندو مذہب پہلے موجود تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پھر میرے سامنے بہت سارے مذاہب ہیں اور ہر مذاہب کے الگ الگ فوائد ہیں، تو میں ایک انسان ہونے کی وجہ سے ایک الجھن میں پڑتا ہوں۔ مجھے ایک انسان ہونے کے ناطے ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ اصل حقیقت کیا ہے اور آئندہ صدیوں سے مستقبل میں کیا گزری ہے؟ اس کے سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، 4000 سال پہلے عیسائیت موجود تھی یا اسلام۔ ان ساری الجھنوں کے بارے میں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ اسلام سچا دین ہے، اسلام میں امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک ہی مذہب دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے ہیں۔ روح زمین پر تمام احکامات انبیاء کرام کے ذریعے آئے۔ جیسے جیسے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور نئے احکامات بھی آئے، انہوں نے لوگوں کی تعلیمات کیں اور ان کو بدلا۔ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات دنیا میں پہنچائے۔ سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل کیا گیا۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا ایک ڈاکٹر ہے، وہ بچپن میں مجھے ابا کہہ کر بلاتا تھا، پھر میں نے اسے نرسری میں داخل کروایا، اس نے تعلیم حاصل کی، پھر میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹری کے لیے میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا، کیونکہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو پہلے نرسری میں اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا، نرسری سے پرائمری اور پھر آہستہ آہستہ آپ میڈیکل کالج تک پہنچیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تخلیق کار کون ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان قابل نہیں ہوگا۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہوا اور ہمیں بتایا گیا، یعنی انسان کو یہ پیغام ملا کہ اللہ ایک ہے۔ اب انسان کو پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، سب میں انسانوں کے لیے رہنمائی تھی، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آخری پیغام قرآن مجید کی صورت میں آسمان سے نازل ہوا۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور قرآن مجید میں جو پیغام تھا وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ یہ کسی خاص گروہ یا عربوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہیں مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں۔ اور ہندو مذہب میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ صرف انسانوں نے خود لکھی ہیں، آسمان سے نہیں اتریں۔ بائبل اور قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی تصویر ہے اور نہ ہی بت مجسمہ۔ لیکن ہندو مذہب میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہندو مذہب صرف بت پرستی کا مذہب ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔
سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور مذہب اسلام ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس میں شرک اور بت پرستی نہیں کر سکتے اور اسلام امن والا دین ہے۔